اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیجیں محمد آل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں 2 دن سے مسلسل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خمسہ مجالس جناب فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ ان کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوتا ہے، لہذا گفتگو جو رہنا چاہیے وہ شہزادی ہی کے تعلق سے رہنا چاہیے، بات بی بی ہی کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کل کچھ میں نے آپ کی خدمت میں طہارت کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اور 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے اوپر عالم اسلام اعتراض کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے اس بات کو کہ آپ لوگ صرف اہل بیت کو جو داخل اہل بیت مانتے ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس کے علاوہ آپ اور کسی کو نہیں مانتے، صرف آپ انہی کو مانتے ہیں، اور وہ معصوم سلسلہ جو سلسلہ امامت ہے ان کے افراد کو آپ داخل اہل بیت مانتے ہیں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں اس پر روشنی ڈالی تھی، اور روشنی قرآن مجید کی آیات کی روح سے تھی کہ جہاں پر قرآن اصحاب کے لیے کیا کہتا ہے اور قرآن ازواج رسول کے متعلق کیا کہتا ہے۔ بہرحال کوئی کچھ کہتا رہے، ہمیں کسی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں کسی کی دھمکی، ہمیں کسی کے اعتراض، ہمیں کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہ سر عام کہتے ہیں، سر منبر کہتے ہیں، نہ ڈھک کے کہتے ہیں، نہ چھپ کے کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ علی الاعلان کہتے ہیں، اور ہمارا علی الاعلان بات کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ جا کے غدیر سے مل جاتا ہے، یہ سلسلہ غدیر سے جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اور ہوں گے کہ جو ڈھک چھپ کے اندھیرے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم تو بھری دوپہر میں بات کرنے والے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، جو رسول اللہ کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، یہ بھی عالم اسلام کا ظلم ہے، یہ بھی عداوت اہل بیت ہے کہ رسول اللہ کی ایک نہیں عالم اسلام 4 بیٹیاں کہتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، اور ان کے نام بھی بتاتا ہے کہ صاحب یہ نام ہیں، مگر حقیقت اگر کوئی پوچھے تو جناب فاطمہ کے علاوہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ایک اکیلی اکلوتی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا۔ یہ بھی عداوت اہل بیت ہے، خدا کی قسم کہ عداوت اہل بیت میں آپ اپنے رسول کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، عداوت اہل بیت میں آپ نے رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کی کتنی اولادیں ہیں یہ آپ بتائیں گے، میری کتنی اولادیں ہیں میں بتاؤں گا، ان کی کتنی اولادیں ہیں وہ بتائیں گے۔ غیر کون ہوتا ہے بتانے والا؟ غیر کون ہوتا ہے بتانے والا؟ میری اولادیں کتنی ہیں یہ آپ غیر سے نہ پوچھئے، جب میں موجود ہوں تو مجھ سے آپ پوچھئے کہ بھائی تمہاری کتنی اولادیں ہیں۔ کوثر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا ہو تو آپ ان سے پوچھئے کہ کوثر صاحب آپ کی ماشاءاللہ کئی اولادیں ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو، ہے نا۔ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ رسول اللہ آپ کی کتنی اولادیں ہیں، صبح سے شام تک دن اور رات رسول کی بزم میں ہیں، رسول کی محفل میں ہیں، رسول کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، کھڑا ہونا دیکھا، چہرہ دیکھا، داڑھی دیکھی، عبا دیکھی، وغیرہ وغیرہ، مگر فاطمہ زہرا کا احترام نظر نہیں آیا۔ فاطمہ کا احترام نظر نہیں آیا۔ کالی کملی تو نظر آ گئی مگر فاطمہ زہرا کا احترام نظر نہیں آیا۔ پوچھئے عالم اسلام سے کہ کیا اس نے کبھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کتنی بیٹیاں عطا کی، اور پھر وہ رسول ہیں، وہ رسول ہیں، اولاد دینے والا، اولاد عطا کرنے والا اللہ ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، رسول کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، رسول نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں، وقت وفات 9 تھیں مگر رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں، اور علماء اسلام بہت زور و شور کے ساتھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی۔ پڑھیے کتابیں دیکھیے آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، سب کو ایک برابر کے مرتبے، ایک برابر کے درجے پر رکھا۔ تو وہ رسول جو بیویوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرے گا؟ وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر رسول اللہ کی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، آپ ہی کا کہنا صحیح ہے، آپ ہی کا فرمانا صحیح ہے کہ 1 نہیں 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تھوڑی دیر کے واسطے ہم غلط ہیں مان لیجئے، اور آپ نے فرمایا آپ صحیح ہیں، تو پھر تاریخ جو ریکارڈ کر کے ہم کو دکھا رہی ہے، جیسے آج اس کیمرے کے اندر ہر نقل و حرکت قید ہو رہی ہے، ہر شے کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ویسے کل تاریخ ہر شے ریکارڈ کر رہی تھی، تاریخ ہر شے ریکارڈ کر رہی تھی، دکھا رہی تھی، سنا رہی تھی۔ تو تاریخ کہاں مر گئی تھی جو اس نے رسول اللہ کا وہ عمل نہیں دکھایا کہ رسول نے کسی بیٹی کا اور بھی احترام کیا ہو، کسی بیٹی کے لیے اور بھی حدیث ارشاد فرمائی ہو، کسی اور بیٹی کے دروازے پر بھی جا کے سلام کیا ہو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
یہ فقط صرف اور صرف عداوت جناب فاطمہ زہرا ہے، جس عداوت نے رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، رسول کو بھی نہیں چھوڑا، ورنہ عداوت اہل بیت تو وہ ہے خدا کی قسم کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے کچھ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن بات آ گئی تو ایک اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ عداوت اہل بیت وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور عداوت اہل بیت نے رسول اللہ کا ایسا کیریکٹر اور ایسا کردار پیش کیا، ایسا کیریکٹر اور ایسا کردار پیش کیا کہ لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ جس سے شان رسالت کی توہین ہو رہی تھی۔ رنگیلا رسول بھی لکھی گئی ہے، سیٹینک ورسز بھی لکھی گئی ہے، یہ سب کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جب ان کے مصنفین سے پوچھا، لکھنے والوں سے دریافت کیا کہ تم نے رسول اللہ کا کردار کہاں سے پیش کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جیسا ہم نے تمہاری کتابوں میں دیکھا ہے وہی ہم نے پیش کیا ہے، جیسا تم نے بتایا ہے ویسے ہی ہم نے پیش کیا ہے۔ تو عداوت اہل بیت رسول کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ در اہل بیت پر آ جاؤ، اہل بیت کی پناہ میں آ جاؤ، تمہارے دامن ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ رسول کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی صاحبزادی، جن کی تعظیم کے واسطے حضور سرور کائنات خود کھڑے ہوتے تھے، جناب فاطمہ زہرا، ان کے پیارے بزرگوار محمد مصطفیٰ ان کے پیارے بزرگوار کائنات عالم و آدم میں سب سے افضل، ان کے پیارے بزرگوار جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، جن کے پیارے بزرگوار وہ دین لے کے آئے جو دین صبح قیامت تک کے رہنے والا ہے، جو کتاب لے کے آئے صبح قیامت تک کتاب رہنے والی ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا کے پیارے بزرگوار ہیں، جو محشر میں تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ پہچانیاں تو صحیح فاطمہ کی عظمت کیا ہے، جو ایسا ہوتا ہے اس کی بیٹی فاطمہ ہے، جو خود بھی معصومہ ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، مگر عظمت جناب فاطمہ زہرا یہ ہے، عظمت فاطمہ زہرا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے قرآن آیا، قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، قرآن اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا، رسول کی خدمت میں قرآن کو بھیجا۔ اگر قرآن کی بات آئی تو اللہ نے اپنے رسول پر قرآن نازل کیا، بھیجا، جہاں محمد ہیں وہاں قرآن آئے گا، وہاں آیتیں آئیں گی، وہاں سورے آئیں گے۔ محمد مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہوگا، محمد مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں آئے گا، محمد میدان میں ہیں تو قرآن میدان میں آئے گا، محمد مسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں نازل ہوگا، حالت امن ہے تو امن کے حالت میں قرآن نازل ہوگا، حالت جنگ ہے تو جنگ کے عالم میں قرآن نازل ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ حبیب جہاں بھی رہیں گے، جہاں بھی ہوں گے، قرآن وہاں ان کی خدمت میں بھیجا جائے گا، آیتیں آئیں گی، سورے آئیں گے، جبرائیل خدمت کریں گے، جبرائیل لے کے آئیں گے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ایک چیز ہے قرآن، قرآن جہاں بھی محمد رہیں گے وہاں ان کی خدمت میں پہنچایا جائے گا، لیکن جب نور فاطمہ دینے کی بات آئے گی تو محمد کو بلایا جائے گا۔
برائے خوشنودی صدیقہ طاہرہ بطول عذرا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمائیے گا اب یہ نہیں ہے کہ نور فاطمہ زہرا کو بھیج دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جہاں ہے وہاں آئے گا، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، میدان میں ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، وہاں قرآن بھیجا جائے گا، نازل ہوگا، وہاں ان تک قرآن پہنچایا جائے گا، سورے بھیجے جائیں گے، آیتیں بھیجی جائیں گی۔ مگر جب نور فاطمہ زہرا کی بات آئے گی تو محمد کو بلایا جائے گا۔ یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ کو، یہ جو معراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی، یعنی کتابوں میں ہے اور تمام مجلسوں میں پڑھائی جاتی ہے چیزیں، اور جلسوں میں اور تقریروں میں مقررین تقریر کرتے ہیں کہ بے شک معراج ہوئی رسول اللہ کو، اور رسول اللہ عرش پر گئے اور چوتھے آسمان پر گئے، قاب قوسین کی منزل پر گئے اور وہاں گئے جہاں تک کہ کوئی نہ پہنچا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں۔ مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خود بتائیے کہ جس کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہو، جس کے سامنے زمین و آسمان خلق ہوئے ہوں، جس کے سامنے چاند سورج ستاروں کی خلقت ہوئی ہو، جس کے سامنے ہوائیں چلائی گئی ہوں، جس کے سامنے فضاؤں کی خلقت ہوئی ہو، جس کے سامنے یہ آسمان بنائے گئے ہوں، اب اس کو کسی منزل پر، کسی بلندی پر، ساتویں آسمان پر، وہاں پر بلانا، یہ کوئی معاملہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ بات اتنی سی اگر ہو کہ صاحب ان کا مرتبہ بتانے کے واسطے ان کو عرش پر بلایا، قاب قوسین کی منزلوں پر بلایا، تو ان کا مرتبہ ظاہر کرنے کے واسطے اور بھی تو دسیوں چیزیں ہیں نا، اور بھی تو دسیوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ان کے مرتبے کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، واضح کیا اور بتایا ہے کہ حبیب کا میرے مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، معراج اس ہی لیے معراج ہے، معراج اس ہی لیے معراج ہے کہ رسول اللہ کو نور فاطمہ زہرا حوالے کیا گیا تھا۔ فاطمہ زہرا کا نور محمد کے حوالے کیا گیا، اس ہی واسطے معراج ہے۔ ورنہ صرف اپنے حبیب کو بلا لینا اور وہاں ان سے ملاقات کر لینا اور وہاں ان سے گفتگو کر لینا اور وہاں ایک ہاتھ کا ظاہر ہو جانا، یہ تو کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ آخر جناب موسیٰ سے گفتگو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی طور پر؟ کہیں بھی گفتگو ہو جاتی، کسی صحرا میں ہو جاتی، کسی بلندی پر ہو جاتی، کسی پہاڑ پر ہو جاتی، اس کے واسطے اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ اہتمام اسی واسطے ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم چیز حوالے کی جاتی ہے، جب کوئی اہم تحفہ دیا جاتا ہے، اللہ نے یہ تحفہ فاطمہ کی شکل میں محمد کو دیا، اب سمجھیے کہ محمد فاطمہ کا احترام کیوں کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ فاطمہ کا احترام کیوں ہوتا تھا؟ فاطمہ کے احترام میں کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ یہ بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا ہے، تحفہ پروردگار کا احترام ہو رہا ہے، یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے۔ اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو ہر باپ پر فرض ہو جاتا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، مگر یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، تحفہ پروردگار کا احترام ہے۔ حضور سرور کائنات جو پدر بزرگوار ہیں جناب فاطمہ زہرا کے،
یہ فاطمہ کا خاندان ہے۔ کائنات عالم و آدم میں جو منزلت، جو رتبہ، جو عظمت، جو وقار، جو بلندی فاطمہ زہرا کو حاصل ہوئی ہے، خدا کی قسم کائنات عالم و آدم میں وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کائنات عالم و آدم میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا وہ ہیں، فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے پدر بزرگوار سردار انبیاء ہیں، جن کے شوہر سردار اوصیاء ہیں، جن کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو خود عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ کیا کائنات عالم و آدم میں کوئی باپ ہے ایسا جو رسول سے مرتبے میں بڑا ہو، مرتبے میں محمد سے بڑا ہو؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کے تمام باپ مرتبے میں محمد سے کم ہیں، مرتبے میں محمد سے کم ہیں۔ یہ شرف فاطمہ زہرا کے حصے میں آیا، جن کے پدر بزرگوار سردار انبیاء، جن کی مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ۔ میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ جناب خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کی عظمت اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کہ وہ زندہ رہیں، حیات رہیں، تب تک رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ نے دوسری شادی کی ہے۔ اور یہ دو عظیم محسن تھے رسول اللہ کے، ایک کا نام خدیجہ تھا، ایک کا نام ابو طالب تھا۔ یہ دو رسول کے عظیم محسن تھے، ایک خدیجہ کی صورت میں، ایک ابو طالب کی صورت میں۔ جب تک کہ ابو طالب و خدیجہ دونوں زندہ رہے تب تک رسول اللہ مکے میں رہے، تب تک مکے میں رہے۔ کافر دشمن ایذائیں دیتے رہے، پریشان کرتے رہے، سر پہ کوڑا ڈالتے رہے، راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، پتھر مارتے رہے، تمام طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے مکہ نہیں چھوڑا، رسول مکے میں ہیں، اس لیے کہ ابو طالب زندہ ہیں، خدیجہ موجود ہیں۔ لیکن جب جناب ابو طالب و خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک ہی سال کے اندر ابو طالب و خدیجہ دنیا سے سدھارے، تو رسول اللہ کو حکم ہجرت آ گیا کہ رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے جائیے، ہجرت کر جائیے، مکے سے مدینے چلے جائیے۔ رسول اللہ نے دونوں محسنوں کی وفات کے بعد مکہ چھوڑا اور ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے۔ عزیزان گرامی، اب اگر کہیے تو میری ایک بات غلط نہیں ہوگی کہ شاید جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کو یہ قدرت کا خاموش خراج عقیدت تھا جو محمد کو مکے سے مدینے بھجوا رہا تھا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان بی بی پر۔ دنیا پہچانتی نہیں ہے کہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے، بی بی کا مرتبہ کیا ہے۔ بغیر وضو ان کا نام نہیں لینا چاہیے، بغیر وضو زبان پر ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ بڑا مرتبہ ہے بی بی کا، جن کے پدر بزرگوار سردار انبیاء، جن کی مادر گرامی ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور سنیے، یہ ہیں فاطمہ کے باپ اور ماں، یہ ہیں فاطمہ کے باپ اور فاطمہ کی ماں۔ اب اس کے بعد
دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بیٹی دنیا میں آ کے آنکھ کھولتی ہے تو یہ اس کے باپ ہیں، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا خاندان ہے، یہ بیٹی ہے۔ لیکن بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو باپ اس کی شادی کرتا ہے، اس کا عقد ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا کی شادی کا موقع آیا اور لوگ رسول اللہ کی خدمت میں پیغام لے کے آئے تو رسول اللہ نے ہر پیغام پر خاموشی اختیار کی، فقط ایک جملہ کہا، فقط ایک بات کہی کہ اللہ کو اختیار ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ کو اختیار ہے، میری بیٹی اس کی شادی کا اختیار اللہ کو ہے۔ پیغام آتے تھے، لوگ خواہش کا اظہار کرتے تھے، رسول باپ ہے نا، لہذا باپ کے پاس بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، مگر رسول خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ آپ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ رشتے آ رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا عقد کسی مناسب مسلمان سے کر دیجئے، گھر دیکھ کے، خاندان دیکھ کر کے کر دیجئے۔ شاید جواب رسول آئے کہ تمیز سے بات کرنا، میری بیٹی تحفہ پروردگار ہے، میری بیٹی تحفہ پروردگار ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے گا اس کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا، اس کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا۔ اور ایک دن جبرائیل امین نازل ہوئے رسول کی خدمت میں، انہوں نے نازل ہونے کے بعد تحفہ درود و سلام کے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے کہلوایا ہے تحفہ درود و سلام کے بعد کہ ہم نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ سنیے گا، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ آپ مسجد میں اس کی نقل کر دیجئے، اس کی نقل کر دیجئے، اللہ نے نکاح پڑھ دیا علی کے ساتھ۔ اما اب ہم اس کو کیا کریں کہ بڑے بڑے مسلمانوں کی حسرتیں دل میں گھٹ کے رہ گئیں، گھٹ کے رہ گئیں۔ ارے یہ ایک ہی موقع نہیں ہے، بارہا کتنے موقع آئے، عقد فاطمہ کا موقع آیا، حسرت دل میں گھٹ کے رہ گئی جب خیبر میں علم ملنے کا واقعہ آیا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اب کیا کریں، سب پر تو اوس گر گئی۔ رسول اللہ کی خدمت میں آ کے جبرائیل نے کہہ دیا کہ اللہ نے نکاح پڑھ دیا ہے، آپ زمین پر اس کی نقل کر دیجئے، مسجد میں اس کی نقل کر دیجئے۔ حضور سرور کائنات نے نکاح پڑھ دیا، مگر وہاں عرش پر اللہ نے نکاح پڑھا، اللہ نے نکاح پڑھا۔ دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب اللہ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، بھئی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، یہ جو پوری نظام کائنات ہے اس کو اللہ چلا رہا ہے، مگر اللہ ایک تو لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کون سا عمل کرتا ہے؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ دوسرے کیا کرتا ہے؟ دوسرے اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ ہے نا؟ لیکن اس کے علاوہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک کام اور کیا ہے۔ دیکھیے لعنت کا عمل برابر ہوتا رہتا ہے، صلوات کا عمل برابر ہوتا رہتا ہے، مگر ایک ایسا کام ہے کہ جو ایک ہی بار ہوا، نہ اس کے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا، وہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نکاح خوان بھی ہے، نکاح پڑھانے والا بھی ہے۔
اللہ نے نکاح پڑھایا، نکاح خوان بھی ہے، اللہ نے نکاح پڑھایا۔ کیا میں کہوں پالنے والے کہ تو بھی نکاح پڑھاتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو بھی نکاح پڑھاتا ہے، لعنت بھیجتا ہے معلوم ہے، صلوات بھیجتا ہے معلوم ہے، لیکن کیا تو بھی نکاح پڑھاتا ہے؟ شاید جواب پروردگار آئے کہ ہاں میں بھی نکاح پڑھاتا ہوں، تو اللہ کی سرکار میں درخواست لگائی جائے، پالنے والے یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، اس کا تو نکاح پڑھا دے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی نے خلق کیا ہے، تو ہی نے پیدا کیا ہے، تو نکاح پڑھا دے، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے۔ شاید جواب پروردگار آئے تمیز سے بات کرنا، میں ہر نکاح نہیں پڑھاتا، میں نے صرف ایک نکاح پڑھایا ہے جہاں لڑکا معصوم ہے، لڑکی معصومہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ کے باپ ہیں رسول، وہ فاطمہ کی ماں ہیں جناب خدیجہ، اور وہ فاطمہ کے شوہر ہیں علی، فاطمہ کے شوہر ہیں علی۔ اور اللہ نے یہ فضیلت صرف علی کو دی تھی، اس کے علاوہ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ جہاں فضیلتوں کا سمندر ہے، اس میں کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملی، نہ علی کے بعد کسی کو ملی۔ کچھ مولا علی کو فضیلتیں ایسی حاصل ہیں کہ جو نہ علی سے پہلے کسی کو حاصل ہوئیں، نہ علی کے بعد کسی کو حاصل ہوں۔ جس میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا علی کے علاوہ، مولود کعبہ علی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے اسلحہ کسی کے لیے نہ آیا سوائے علی کے۔ کتابیں تو بہتروں کے واسطے آئیں، توریت بھی ادھر سے آئی، زبور بھی ادھر سے آئی، انجیل بھی ادھر سے آئی، قرآن بھی ادھر سے آیا، اور صحیفے بھی ادھر سے آئے۔ کتابیں تو بہتری آئی ہیں، مگر اسلحہ کسی کے لیے نہیں آیا، کسی نبی کے لیے نہیں آیا، کسی رسول کے لیے نہیں آیا، کسی معصوم کے لیے نہیں آیا، کسی اور بندے کے واسطے نہیں آیا، اسلحہ صرف ایک کے واسطے آیا۔ تو فضیلتوں میں اکیلے علی ہیں کہ ولادت کعبے میں ہوئی، اسلحہ علی کے لیے آیا، اور معصومہ زوجہ بھی کسی کو نہ ملی علی کے علاوہ۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس فضیلت میں بھی اکیلے علی شامل ہیں کہ جن کی بیوی معصومہ ہیں، جن کی زوجہ معصومہ ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی، جب مولا علی کی شادی کی بات تھی، عقد جناب فاطمہ زہرا کا موقع تھا، تو اس موقع پر حضور سرور کائنات نے اپنی بیٹی کی عظمت کو بتایا، بیٹی کے مرتبے کو بتایا کہ پہچانو میری بیٹی کون ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، سنیے گا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے، یعنی علی فاطمہ زہرا کے برابر ہیں، علی فاطمہ زہرا کے برابر ہیں۔ یہ حدیث ارشاد فرما کے حضور سرور کائنات نے فاطمہ زہرا کی عظمت کو بتا دیا کہ فاطمہ زہرا کی اگر عظمت معلوم کرنا ہے تو تم علی کے مرتبے کو سمجھ لو، عظمت فاطمہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، وہ شادی کی ہے حضور سرور کائنات نے جو مثالی شادی ہے، مثالی شادی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا
کہ کوئی باپ رسول سے بڑا نہیں ہے اور کسی کی بیٹی فاطمہ زہرا سے بڑی نہیں ہے۔ اگر باپوں پر نظر دوڑائی جائے تو سب رسول سے کم نظر آئیں گے، اگر بیٹیوں پر نظر ڈالی جائے تو سب فاطمہ زہرا سے کم نظر آئیں گی۔ مگر جو رسول اللہ نے شادی کی ہے وہ ایک مثالی شادی کی ہے، آئیڈیل شادی ہے، نمونہ ہے وہ شادی۔ اس واسطے کہ آج ہمارے سماج میں شادیاں ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے 4 بیٹیاں ہیں تو باپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ کیسے بیٹیوں کو پار لگائیں گے، کیسے بیٹیوں کی شادیاں کریں گے، بیٹیاں کہاں پہ آ کے جائیں گی۔ سماج نے اس سے اسلام کی کوئی خطا نہیں ہے، مذہب کا کوئی دوش نہیں ہے، یہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں جو کہلاتی ہیں، کہ جس میں اتنے زیادہ شادی بیاہ میں خرچے ہونے لگے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کہا کہ شادی کے واسطے لان لیا جائے، ہال لیا جائے، ان کا ایسا لیا ہے تو ہم ایسا لیں، سجاوٹ ان کا ایسی ہونا چاہیے، انتظامات ایسے ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہونا چاہیے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہو، اچھی سے اچھی ہو، بڑی سے بڑی ہو۔ تو اس میں جو بیچارہ کمزور ہے، جو بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ باپ بیچارہ پریشان ہے کہ فلاں صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے، فلاں نواب صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنے لاکھ روپے خرچ کیے، اتنا قیمتی، اتنا بڑا ہال لیا، اتنا زبردست گارڈن لیا، اتنی زبردست سجاوٹ کی، اتنا زبردست کھانا کیا۔ ارے ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے کریں، ہم غریب ہیں، ہم کیسے کریں۔ معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیے گا تو کچھ نہ کر پائیے گا، اسلام کو دیکھیے گا تو سب کچھ کر لے جائیے گا، مذہب کو دیکھیے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے رسول اللہ۔ فاطمہ کے لیے کیا کچھ نہیں آ سکتا تھا۔ اگر فاطمہ نے کہہ دیا تو جنت سے بچوں کے واسطے لباس آ گئے، اگر فاطمہ زہرا جا رہی ہیں یہودی کی بیٹی کی شادی میں تو جنت سے زیورات آ گئے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر رسول بہت کچھ جہیز دے سکتے تھے، بہت کچھ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، مگر پھر وہ آئیڈیل اور نمونہ نہ بنتی شادی۔ اس لیے کہ امیر کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ نے یہ دیا ہے لہذا ہم بھی یہ دیں گے، بیچارہ غریب مسلمان دل مسل کے رہ جاتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کہتا کہ صاحب وہ رسول دے، انہوں نے دے دیا، ہم کوئی رسول تھوڑی ہیں، غریب آدمی ہیں، ہم کہاں سے دیں۔ تو پھر اسلام برابری کا مذہب نہ رہ جاتا، پھر اسلام برابری کا مذہب نہ رہ جاتا۔ اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں جماعت میں، نماز میں اگر ایک غریب آگے کھڑا ہوا ہے اور رئیس آیا ہے تو رئیس پیچھے صف میں کھڑا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ رئیس صاحب کو آگے بلا لیا جائے کہ آپ رئیس ہیں، سیٹھ ہیں، بہت بڑے پیسے والے ہیں، لہذا آپ آگے آگے پہلی صف میں کھڑے ہوئیے، وہ بیچارہ غریب ہے پیچھے کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے۔ حج میں آپ کوئی ہوں، آپ بہت اعلیٰ قیمتی کپڑے پہنتے ہوں، سر پر تاج رکھتے ہوں، بہت بڑے رئیس، بہت بڑے پیسے والے، راجہ، بادشاہ، نواب، شہنشاہ، ملک، سلطان، جو بھی ہوں، آپ جائیے اپنے گھر میں سب کچھ رکھ کے آئیے۔ ہماری سرکار میں آ رہے ہیں تو ایک سفید کپڑا لپیٹ کے آئیے، ایک سفید چادر اوڑھ کے آئیے۔ یہ ہے اللہ کی سرکار، یہ ہے اللہ کی سرکار۔
تو پھر اسلام برابری کا مذہب نہ ہوتا۔ لہذا حضور سرور کائنات نے وہ آئیڈیل اور وہ نمونے کی شادی پیش کی ہے کہ صبح قیامت تک کے اگر اس شادی کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر سماج کے اندر ساری شادی بیاہ سے متعلق بیماریاں دور ہو جائیں گی اور سماج ایک بہترین سماج بن کے ابھر جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے فاطمہ زہرا جن کے شوہر سردار اوصیہ تھے، مگر رسول اللہ کے بعد دونوں نے، زوجہ اور شوہر دونوں نے رسول کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اگر مردوں میں علی نے تبلیغ کی ہے تو عورتوں میں فاطمہ زہرا نے تبلیغ کی ہے، اور پھر انہوں نے اسلام کو صبح قیامت تک کی زندگی دینے کے واسطے وہ نسل چھوڑی ہے، وہ سلسلہ چھوڑا ہے جس کا وارث آج بھی زندہ ہے اور حجاب غیب میں۔ عزیزوں، زندہ بھی ہے، حجاب غیب میں ہے، اور اپنی دادی کا پرسہ بھی قبول فرما رہا ہے۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے ساکن غیبت کی خدمت میں عرض کروں، اے آقا، اے حضرت ولی عصر، اے ساکن غیبت، تعزیت قبول فرمائیے، پرسہ قبول فرمائیے۔ آقا، یہ دن وہ ہیں، یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کی جدہ کا ماتم ہے۔ ہم آپ کو تعزیت دیتے ہیں، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی اس جدہ کا جس کو رونے نہ دیا گیا، جس پر زمانے نے بہت ظلم کیا، جو دنیا سے اس طریقے سے سدھاری کہ فاطمہ زہرا کا مرثیہ تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، جہاں فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا، آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے، وہ مصیبتیں پڑیں جو اگر دنوں پر پڑتی تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا جن کو امت نے رونے نہ دیا۔ عزیزوں، اگر کوئی باپ مر جائے تو بیٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ باپ پر روئے، اپنے باپ پر آنسو بہائے، اپنے باپ پر ماتم کرے۔ جس طریقے سے تمام دنیا کی بیٹیاں اپنے باپ کی میت پر آنسو بہاتی ہیں، اپنے باپ کا غم مناتی ہیں، اپنے باپ پر گریہ کرتی ہیں، ویسے ہی فاطمہ زہرا بھی اپنے باپ پر رو رہی تھیں، اپنے باپ پر آنسو بہا رہی تھیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بڑی دلسوز بات ہے کہ تاریخ فاطمہ زہرا کا رونا تو ہمیں بتاتی ہے، مگر ان چاہنے والی بیویوں کا رونا نہیں سناتی۔ ان بیویوں کے رونے کی کوئی آواز نہیں ہے، اگر آواز ہے تو صرف ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے، جو دروازہ جلا ہوا ہے، اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے بابا، میرے بابا، باپ کو یاد کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہیں۔ حسن و حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان سے کہا، میرے بچوں، یہی تو وہ دروازہ ہے جس سے تمہارے نانا آتے جاتے تھے، لیکن اب اس دروازے سے کبھی تمہارا نانا نہ آئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد چیخ مارتی تھیں اور اپنے باپ کو یاد کرتی تھیں۔ ادھر مؤذن، رسول کے مقرر کردہ مؤذن جناب بلال آئے، بلال نے گلدستے پر جا کے اذان دی، اللہ اکبر، آواز اذان گونجی، فاطمہ زہرا کے گریے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اذان کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا نوحہ شروع ہو گیا، فاطمہ کے گریے کی صدائیں شروع ہو گئیں، ارے ارے میرا بابا نہ رہا۔ لوگ علی کے پاس آئے، علی سے آگے شکایت کی، یا علی،
فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ لوگوں نے علی سے آگے کہا، علی نے ان سے کوئی بحث نہیں کی، علی نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ مولا علی نے اس کے جواب میں ایک بیت الحزن تعمیر کیا، ایک حجرہ تعمیر کیا بقیع میں، جو بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ اس حجرے میں بیوی تشریف لے جاتی تھیں اور اپنے باپ پر آنسو بہاتی تھیں، روتی تھیں، گریا کرتی تھیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے بات کو تمام کیا۔ یہاں سے ایک آئیڈیالوجی سمجھ لیجئے، یہاں سے ایک فکر کو اندازہ لگائیے آپ کہ رسول اللہ کے آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو رونے پر اعتراض کرتا تھا، رسول کی بیٹی کو رونے پر منع کرتا تھا کہ رسول کی بیٹی نہ روئیں، رسول کی بیٹی ماتم نہ کریں، رسول کی بیٹی رسول پر آنسو نہ بہائیں۔ اب اس بات پر حیران نہ ہوئیے گا کہ آج کچھ محرم میں ہمارے رونے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، سلسلہ جا کے وہیں سے مل جاتا ہے۔ علی نے حجرہ تعمیر کیا، بی بی اس حجرے میں آئیں، مگر بہت زیادہ دن بی بی دنیا میں زندہ نہ رہیں۔ ایک دن فاطمہ دنیا سے سدھاری، علی نے اپنا ماما اتارا، افسوس میرا آخری سہارا بھی رخصت ہو گیا۔ حسن حسین نے سروں کو پیٹا، فاطمہ دنیا سے سدھار گئی۔ واہ فاطمہ، واہ فاطمہ کی صدائیں بلند۔